اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مکمل کر لیا ہے لیکن یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ روشنی اور برکت نہیں سمیٹی جو اللہ نے اس لمحے کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے اور آپ کے اصحاب اپنے ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم قرآن کے وقت کرنے والے دو ضروری کام کون کون سے ہیں؟ ختم قرآن کے وقت ہمیں دو کام ضروری کرنے چاہیے۔ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں، ہر لمحہ رحمتوں سے بھری ساعتیں اور دل میں وہ خوشی جو کسی اور نعمت سے نہیں مل سکتی۔ یہ خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں۔ پورے مہینے کی محنت، دن رات کی تلاوت اور آیت کے نور سے دل کو منور کرنے کا سفر جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن پاک مکمل کرتے تھے تو وہ کیا خاص کام کرتے تھے؟ کیا ہم بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ بہت سے لوگ یہ دو کام بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہی اعمال ہیں جو قرآن کے ختم ہونے پر سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ نے رمضان میں قرآن مکمل کر لیا ہے اور یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ برکتیں حاصل ہی نہیں کی جو اس موقع پر آپ کے مقدر میں لکھی جا سکتی تھی۔ یہ کوئی عام موقع نہیں، جب بھی قرآن مکمل ہوتا ہے زمین آسمان خوشی منائی جاتی ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جس نے اللہ کے کلام کو مکمل کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس لمحے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ اس لمحے کو بس دعا پر ختم کر دیتے ہیں، کچھ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ یہ بھی نہیں کرتے کہ ختم قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ مگر حدیث پاک میں ہمیں دو ایسے کام ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے ختم قرآن پر لازم کیا کرتے تھے۔ یہ دو کام وہ ہیں جو اگر آپ نے کر لیے تو اللہ کی خاص رحمت آپ پر نازل ہوگی، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور جو کچھ آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو قرآن کے نور کو آپ کی زندگی میں جاری ساری کر دیتے ہیں، جو آپ کے دل کو سکون اور روح کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ مگر افسوس، بہت سے لوگ ان کاموں کو نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں وہ بھی ان پر عمل نہیں کرتے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دو اعمال کون سے ہیں؟ تو پھر تیار رہیں، کیونکہ یہ وہ راز ہیں جو قرآن کے ختم ہونے کے بعد آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک مکمل کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام قرآن مکمل کرنے کے بعد کیا خاص عمل کرتے تھے؟ وہ دو کام جو حدیث مبارک سے ثابت ہیں، جنہیں اگر ہم چھوڑ دیں تو شاید وہ برکات حاصل نہ کر سکیں جو اللہ نے اس لمحے کے لیے تیار رکھی تھی۔ پہلا کام وہ ہے جسے کرتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور دوسرا کام وہ ہے جو صحابہ کرام بھی کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ختم قرآن کے وقت کرنے والا پہلا کام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب بھی قرآن مکمل کرتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا مانگتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی وہ قرآن پاک مکمل کرتی تو اپنے اہل و عیال اور قریبی لوگوں کو جمع کر کے دعا مانگتے تھے اور فرماتے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ختم قرآن کے بعد دعا کی قبولیت کا اتنا بڑا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جو کچھ بھی مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس وقت دعا مانگتے ہیں ان کی مشکلات دور کر دی جاتی ہے، ان کے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں خاص رحمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، کتنے ہی لوگ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں اور دعا کے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے کس موقع کو ضائع کر دیا۔ ختم قرآن کے وقت کرنے والا دوسرا کام فوراً نیا قرآن پاک شروع کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ جب بھی قرآن پاک مکمل ہوتا وہ فوراً نئے قرآن کی ابتدا کر لیتے تھے، یعنی دوبارہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی چند آیات پڑھ کر یہ نیت کر لیتے کہ یا اللہ، میں نے تیرا کلام مکمل کر لیا
اور اب میں دوبارہ اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص قرآن مکمل کرتا اور فوراً نئے قرآن پاک کی اقتدار نہیں کرتا تو اس کا قرآن اللہ کے پاس فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ، اس بندے نے مجھے ختم کر دیا لیکن میری طرف دوبارہ رجوع نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے جو ہمیں قرآن سے جوڑ کر رکھتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو چھوڑا نہیں بلکہ ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ جانتے ہو کیوں یہ دو کام ہماری زندگی بدل سکتے ہیں؟ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے براہ راست بات کرتا ہے، اور جب وہ دوبارہ قرآن کی ابتدا کرتا ہے تو وہ اللہ کی بات کو دوبارہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ دو کام ہیں جو ختم قرآن کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دعا مانگی تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور اگر آپ نے نیا قرآن شروع کیا تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی ہدایت کا نور ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔